الحمد لله نحمده ونستعينه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ تمام ساتھی بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے مبارک کے مستحق ہیں وہ حافظ قرآن جس نے مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا پورا کلام یاد سنایا ہے۔ اس کے بعد وہ جماعت بھی مبارک کے مستحق ہے جس نے نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا پورا کلام سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کی فضیلت، روزے کی فضیلت، تراویح کی فضیلت، یہ ساری عبادات اور رحمتیں برکتیں آپ یقیناً علماء سے بارہا سن چکے ہیں۔ روزے کی کیا فضیلت ہے، تراویح کا کیا مرتبہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے اندر بہت سارے تاریخی واقعات سمائے ہوئے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے آج کے پروگرام کا عنوان ماں بیٹا رکھا ہے، یقیناً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی رمضان میں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی رمضان میں ہے، اور بدر بھی رمضان میں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے کہ ہم کھول کھول کر عوام کو بتائیں، اور جب صحیح اسلامی تاریخ سے ہماری عوام واقف ہو جائے گی تو انشاءاللہ کسی فتنے کے شکار میں نہیں آئے گی۔ ہماری عوام کو جب صحیح معنی میں دینی معلومات نہیں ہوتی، پھر وہ کسی واقعے کو مروڑ کر کے اور غلط استدلال کر لیتے ہیں تو ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ صحیح واقعات کا علم ہونا چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے مختصر وقت میں ماں بیٹا کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کروں، اور جنگ بدر پر بھی کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں نے کربلا 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 اتنی کی ہے کہ بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ کربلا کس مہینے میں ہوئی، کہاں ہوئی، جگہ کیا تھی، مقام کیا تھا، مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، شہداء کتنے تھے، افراد کتنے تھے، ایک طرف کون تھے، دوسری طرف کون تھے، سب کچھ پتا ہے۔ لیکن آپ ان سے بدر کا پوچھیں، کسی کو پتا نہیں۔ حالانکہ کربلا کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم انکار کر رہے ہیں، تاریخی واقعات ہیں اور تاریخ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن بدر کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ بدر کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے
حدیث میں بھی ہے، اور ہماری اتنی لایانی کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ عوام کو بھی ہم بتائیں کہ بدر کیا ہے، اور اصحاب بدر جو ہیں ان کے فضائل کیا ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا، کون کون سے انعامات ان پر نازل کیے، اور کتنے کتنے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مشاہدے کروائے. یہ تو ایک بڑا عظیم باب ہے اگر اس کو بیان کیا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. آپ علیہ السلام کی پیاری بیوی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جانا یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر اور کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی تو یہ فضیلت بھی کسی سے کم نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. آپ علیہ السلام سے 2210 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کر کے آگے امت کو بتائی. آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کتنا حصہ حضرت عائشہ کے ذریعے امت تک پہنچائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز دیا کہ ان کے گھر کو جنت بنا دیا. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضرت عائشہ کو اتنا مقام اللہ نے دیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے ان کو قرآن میں اہل بیت فرمایا. حضرت عائشہ اہل بیت میں سے. اور پھر آپ علیہ السلام نے دعا مانگ کر حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی اہل بیت میں شامل کروایا. ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، محمد کے فرمان کو بھی مانتے ہیں. حضرت عائشہ بھی اہل بیت اور حضرت علی بھی اہل بیت ہیں. اور قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. ایک آدمی نے حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو کہ نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، تو حضرت ابو بکر کو تم مومن مانتے ہو؟ جی بالکل ہم مومن مانتے. حضرت عائشہ کو نبی کی بیوی مانتے ہو؟ جی ہاں ہم حضرت عائشہ کو نبی کی بیوی بھی مانتے ہیں. تو اس نے اعتراض یہ کیا کہ پھر حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی ماں کیسے ہوئی؟ حضرت عائشہ تو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے. اب اس کے اعتراض کا مقصد یہ تھا کہ یا حضرت ابو بکر کو مومن کہنا چھوڑ دو یا حضرت عائشہ کو نبی کی بیوی کہنا چھوڑ دو. حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ نے اسے جواب میں فرمایا یہ اعتراض تو بعد میں حل ہوگا، پہلے یہ تو بتا کہ بہن بھائی کا نکاح کیسے ہوا. اس نے کہا کون سے بہن بھائی؟ حضرت نے کہا کہ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا بالکل ہیں. حضرت علی کو تم مومن مانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل مانتے ہیں. تو حضرت خدیجہ حضرت علی کی کیا ہوئی؟ کہتے ماں ہوئی. تو حضرت فاطمہ بھی تو بیٹی حضرت خدیجہ کی تھی. تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ تو بہن بھائی ہو گئے. ان کا نکاح کیسے ہوا؟ تو ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا حضرت فاطمہ نسبی رشتے میں حضرت علی کی بیوی ہے، ایمانی رشتے میں آپس میں بہن بھائی ہیں. حضرت حیدری شہید نے فرمایا نسبی رشتے میں حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، ایمانی رشتے میں حضرت عائشہ بھی صدیق اکبر کی ماں ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. ہم تھوڑی کہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی بہت بڑا مقام ہے. ایک تو مہاجرین میں بھی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ بھی اور حضرت علی بھی دونوں اہل بیت بھی ہیں اور دونوں مہاجرین میں بھی ہیں. اور مہاجرین میں ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. اللہ نے فرمایا یہی لوگ سچے ہیں. مہاجرین سچے ہیں. مہاجرین سچے ہیں. بولو مہاجرین سچے ہیں. مہاجرین سچے ہیں. مہاجرین سچے ہیں. یہ بات مانتے ہو؟ قرآن کی مانتے ہو نا؟ جی. تو ان مہاجرین ہی نے تو مل کر حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر کے کہا کہ حضرت ابو بکر ہمارے پہلے خلیفہ ہیں. قرآن کہتا ہے یہ سچے ہیں. سچوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر تم ہمارے پہلے خلیفہ ہو. اگر یہ آیت سچی ہے تو حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ. اگر حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ معاذ اللہ نہیں ہے تو الیاذ باللہ یہ آیت ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ سچے ہیں اور سچے بیعت کر کے ان کو پہلا خلیفہ بنا رہے ہیں. بہرحال حضرت علی کا بھی بڑا مقام ہے اور حضرت عائشہ کا بھی بڑا مقام ہے. ان کو آپس میں لڑانے والے یہودی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا اور امت میں پھر اتحاد ہوا. حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ کا جنگ جمل، جنگ صفین، اس کے بعد اتحاد کے بعد امت آپس میں متحد ہو گئی اور جنہوں نے سازشیں کی تھی ان کے منہ کالے ہو گئے. اور آج بھی ہم حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کی عظمتیں ساتھ بیان کر کے کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی اور حضرت عائشہ اور حضرت علی کی دونوں کی عظمت ایک ساتھ بیان کر کے ہم ہر جگہ پروگرام رکھتے ہیں. ماں بیٹا کے عنوان سے ماں حضرت عائشہ ہیں تو بیٹے حضرت علی ہیں. ہم ماں کا بھی احترام کرتے ہیں اور بیٹے کا بھی احترام. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فتوحات عطا کی بدر کے دن. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اسلام کی وہ پہلی فیصلہ کن جنگ تھی کہ جس کو یوم الفرقان کہا گیا. حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا دن یوم الفرقان. یوم البدر جو ہے یہ یوم الفرقان ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، آپ علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ بھی مہاجرین، وہ بھی مدینہ آئے. اب پوزیشن یہ تھی کہ مہاجرین مدینے میں ہیں، ان کے گھر مکے میں ہیں، ان کی املاک مکے میں ہے، ان کی جائیداد مکے میں ہے، اس پہ قبضہ کافروں کا ہے. یہاں یہ فقیر ہیں. للفقراء المہاجرین، یہاں یہ فقیر ہیں. ہوا یہ کہ یہ قریش جو تھے یہ وہاں بھی دھمکیاں دے رہے تھے ہم وہاں بھی آئیں گے، مدینے میں بھی آئیں گے. اور ایک قریش کا قافلہ جو شام سے واپس ہو رہا تھا، تجارتی قافلہ شام سے واپس ہو رہا تھا، اور یہ ایسا قافلہ تھا کہ اس قافلے میں قریش کے تمام مرد اور عورتوں کی پونجی اس میں لگی ہوئی تھی. سب کا پیسہ اس قافلے میں لگا ہوا تھا. یہ قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، اور شام سے اگر کوئی مکہ جائے یا مکہ سے شام جائے تو راستے میں مدینہ پڑتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قافلے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع فرمایا. جمع فرما کر اور ان سے مشورہ
کیا کہ کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے کہ یہ قافلہ تجارتی یہاں سے واپس ہو رہا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا تھا، ہماری املاک پر انہی کا قبضہ ہے۔ کیا خیال ہے اگر ہم اس کا تعاقب کریں اور اس میں جو مال ہے اللہ ہمیں غنیمت کے طور پر دے دے تو کافروں کی کمر بھی ٹوٹ جائے گی، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو صحابہ کرام نے رضامندی کا اظہار کیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم تیار ہیں۔ اچھا تیار ہو تو اٹھو اور چلو۔ صحابہ کرام جو تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور چل پڑے مدینے سے باہر۔ اب دیکھیں یہ لڑائی